بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کوتاہ کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ پھر مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو سنتیں تمہارے لیے مسنون قرار دی گئی ہیں اور واجبات تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، اور تم واضحہ و روشن رہ پر گامزن کیے گئے ہو، یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر دائیں بائیں گمراہی کے طریقے پر جانا پڑو۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے لوٹتے وقت شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان آپ خواہش تو کر رہے ہیں شہادت کی اور قتل چاہ رہے ہیں، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو شہید ہونے کی خواہش ہے اسے تو چاہیے کہ وہ سرحد کی طرح نکلے اور وہاں جہاد کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی کو جواب دیا، میں اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا مانگ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری تمنا پوری کرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغی نے انہیں 2 یا 3 مرتبہ پھونک ماری ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو ایک اجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ ان قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور ان کی وفات بالکل قریب ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت ہی محبوب تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک پر پہنچے اور اس کی آنکھیں بوجھ و رنگ و غم سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے تو وہ خود بھی رو پڑے اور تمام نمازیوں کو بھی رلا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی ہچکچانے کی آواز سنائی گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اسی دوران آپ کی گات میں لگا ہوا بدبخت ابو لو مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے بدن پر 3 کاری زخم لگائے۔ زخم کھا کر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت مبارک پڑھتے ہوئے گر پڑے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم ہی نہیں ہوا۔ لوگوں کو احساس اس وقت ہوا جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی تکمیل کے لیے آگے بڑھی، کیونکہ یہ امت بڑے سخت معرکوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھی۔ میدان کا رزار میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دمک اور تلواروں کی تیز چمک بھی اس امت کے پیر و جوان کو نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں مانے نہ ہوتی تھی، تو پھر بلا اس جان گداز سانحے کا احساس سارے مقتدیوں کو کیسے ہو سکتا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے اور نماز کی تکمیل کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچا۔ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی قرعات شروع ہوئی تو لوگ ایک دم سہم گئی۔ وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو کیا ہوا، خلیفۃ المسلمین کی آواز کو کیا ہوا۔
امت کے نگہبان کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ امت کا نگہبان کہاں گیا؟ انصاف کا المبردار کہاں گیا؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سکرات الموت کے عالم میں پوچھ رہے ہیں مجھے مارا کس نے؟ حاضرین نے جواب دیتے ہوئے کہا ابو لو مجوسی نے۔ فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسے آدمیوں کے ہاتھوں مروایا جس نے اللہ کے آگے ایک بھی سجدہ بھی نہیں کیا۔ ذرا غور کیجیے اور سوچیے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈال ہے، سکرات الموت میں مبتلا ہے، لیکن بار بار یہی کہہ رہے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز تکمیل کر لی؟ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، میراث کے بارے میں نہیں پوچھا، اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا، اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک اپنی نماز مکمل نہ کر لی۔ ایک صحابہ کا بیان ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کیے جانے کے دن ہم یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی۔ لوگ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رو کر کہنے لگے اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت زائل ہو گئی۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان کے بچوں کو بلایا، وہ روتے روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ لوگوں نے اب کی خدمت میں نبیذ کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا عذار اوپر اٹھا لو کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی اور تمہارے کپڑے کی پابندی ہے۔ نوجوان امیر المؤمنین کی نصیحت میں کہا کہ دم توڑتے ہوئے دیکھتا اور میں قیام تمہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرا ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ نے فرمایا میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر کے رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو بے حد مسرور ہو گئے، مگر فرمایا میرے شہید ہونے جانے کے بعد میری نیت کو اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا بہت ممکن ہے۔ جنہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو، اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المؤمنین سے اجازت طلب کی گئی، انہوں نے بردابت اجازت عطا کیا اور امیر المؤمنین اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
السلام اور ملت السلامیہ کی طرف سے زیادہ اور بہتر سے بہتر رضا عطا فرمائے، آمین۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ فروغ، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔